اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ سورۃ الممتحنہ آیت 8۔ جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں انسانی قدروں کا بیان ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس بنیاد پر انسان کو مقام اور اہمیت دیتا ہے۔ انسان کو ابھی تفصیل بتاتے ہیں آپ کو، انسان کو اہمیت دیتا ہے کیا مطلب۔ اس آیت میں فرمایا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی دین کے بارے میں، پھر دین کے علاوہ کوئی زمین کے بارے میں لڑائی ہوئی ہے یا کوئی کسی سیاسی مسئلے میں لڑائی ہوئی ہے، وہ خارج ہو گیا، وہ لڑائی نہیں ہے۔ دین کے بارے میں تم سے لڑائی نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا جیسے مکہ والوں نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے پر احسان کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ اسلام صرف عقیدے کی بنیاد پر کسی شخص کے ساتھ دشمنی کرنے یا اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ کافر کو صرف دشمنی کی بنیاد پر ان سے نہیں دشمنی کی جاتی، اور صرف عقیدے کی بنیاد پر اس پر ظلم نہیں کر سکتے آپ۔ اس کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ مسلمان ہے یا وہ انسان ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ انسان ہے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھنا ہے، انسانی پہلو کو۔ اسلام انسانی پہلو کا احترام کرتا ہے، انسانی پہلو کا احترام۔ یہاں پر قابل توجہ ہے کہ اسلام انسان کا احترام کرتا ہے، انسانی پہلو کا احترام کرتا ہے۔ اس آیت میں وہی اسی چیز کا بیان ہے۔ لا ینہاکم، اللہ نہیں روکتا کس سے؟ جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ وہ ہے کافر، ہے مشرک، لیکن ان مشرکوں نے آپ سے، مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی دین کے بارے میں۔ یعنی کافر حربی نہیں ہے۔ ہمارے فقہ اسلام میں کافر حربی کہتے ہیں۔ ایک کافر حربی ہے، آپ کے ساتھ برسر پیکار ہے، حالت جنگ میں ہے، یہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، وہ جنگ میں ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا وہ ایک کافر ہے، حالت امن میں ہے، آپ کے علاقے میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یا آپ کے ساتھ نہیں رہتے، کہیں اور رہتے ہیں، لیکن اس نے آپ پر کوئی حملہ شملہ نہیں کیا۔ ایسے کافروں کو
آپ اپنا دشمن نہیں بنائیں گے صرف کافر ہونے کی بنیاد پر۔ یہاں پہ بہت سے احکام ہیں قرآن مجید میں کہ انسانی پہلو کا احترام رکھو۔ ہمارے لیے بڑا درس ہے اس میں کہ ایک شخص مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کرنا چاہتا ہے، اس کو اسلام کیا بتاتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو بعد میں اذیت دے کر، بالمن جتا کر، احسان جتا کر، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے پیرائے میں بات کرنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کو دینے کے بعد اس کو اذیت دیتے ہیں کہ میں نے تم کو پیسہ نہیں دیا تھا، تم میرے روٹیوں پر پلتا نہیں رہا، یوں کہنا منع ہے۔ اس کے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا اس نے اس کی شخصیت کو مجروح کیا، یہ انسانی پہلو۔ اس نے خدا رسول کو کچھ نہیں کہا، دین اسلام کو کچھ نہیں کہا، اس بندے کو کہا، جائز نہیں ہے۔ والدین کے بارے میں حکم ہے کہ اگر والدین کافر ہے تو آپ ان دونوں پر احسان کریں گے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ کافر مشرک والدین کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھے پیرائی میں عمل کرو، دنیاوی اچھا برتاؤ رکھنا مشرک والدین کے ساتھ، قرآن کا حکم ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اسلام انسانی قدروں کو بہت اہمیت دیتا ہے، یہ انسانی قدر انسان ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس دستور میں جو مالک اشتر کے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق۔ لوگ دو قسم کے، یا تمہارے دینی بھائی ہیں مسلمان اگر ہے تو، اگر مسلمان نہیں ہے تو تم جیسا بندہ ہے، مخلوق ہے تم جیسا، نظیر۔ تم کو کوئی اذیت دیتے تو اذیت ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی اذیت ہوتی ہے، نہ کرو اذیت۔ جی اما نذیر لک فی الخلق، ٹھیک ہے؟ اسلام کے نزدیک کسی عقیدے کو قبول کرنے یا رد کرنے کے لیے جبر جائز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کو آپ پیش کریں گے، دلیل دیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن قبول نہ کرنے والے کو صرف اس بنا پر کہ اس نے قبول کیوں نہیں کیا آپ کچھ تشدد نہیں کر سکتے، نہ اس کو قبول کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اگر مجبور کیا اور اس قبول کیا تو وہ قبول نہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اور عقیدے کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، دل جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سے ہوا ہے ایسا واقعہ، مسلمانوں سے کہا کہ اسلام کے ساتھ براءت کرو ورنہ ہم تم کو قتل کریں گے، تو کچھ صحابی براءت کا اظہار کیا،
تو ان کو چھوڑ دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ کوئی غلطی نہیں ہے، نہیں، اگر وہ لوگ جبر کرتے ہو اسی طرح کا اظہار کرو، اپنی جان بچاؤ۔ جبر کو نہیں مانتا اسلام، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ منطق کے ساتھ بات کریں گے، دل منطق کی بات کو سمجھتا ہے اور جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا دل۔ جی، عقل کے منطق کو دل سمجھتا ہے، جبر کی منطق کو دل نہیں سمجھتا۔ وہ آپ مجبور کریں گے تو وہ جبراً دل نہیں مانے گا اس کو، جبر کی وجہ سے۔ ایمان امر قلبی ہے، اور امر قلبی کے لیے طاقت استعمال نہیں ہوتی۔ اسی طرح عدل و انصاف جو ہے اسلام کے نزدیک ایک انسانی مسئلہ ہے، ہر ایک کو ملنا ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اسلامی عدالت میں فریقین برابر ہوتے ہیں۔ اسلامی عدالت میں آتا ہے ایک فریق مسلمان، ایک شخص مسلمان ہے، دوسرا شخص مشرک ہے۔ ادھر قاضی صاحب کے لیے حکم ہے کہ دونوں کی طرف ایک جیسی نگاہ کرو، مسلمان کی طرف اچھے طرح نگاہ کر کے احوال پرسی کریں اور دوسرے کو آنکھیں دکھائیں، جائز نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہوا تھا تو قاضی صاحب نے حضرت علی کو ابوالحسن کہہ دیا تو مولا وہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ وہ دوسرا یہودی تھا اور کہا کہ میں یہاں فریق ہوں، میں فریق دونوں سے برابر خطاب کرنا ہوتا ہے، مجھے ابوالحسن کہہ کر کے خطاب کیا اور اس کو نام لے کر کے خطاب کیا۔ یہ تفریق جائز نہیں ہے۔ کیوں کیا ایسا تو نے دیکھا؟ جائز نہیں ہے، برابر ایک جیسے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کافروں کو، اگر وہ کافر حربی نہیں ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ عجیب آیت ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دو، پناہ دینے کے بعد اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ، دعوت دے دو، ثم اس کے بعد ابلغہ مأمنہ، اس کے بعد اس مشرک کو اس کے امن کی جگہ پہنچاؤ۔ تو وخلی سبیلہ، نہیں پھر اس کا راستہ چھوڑو، جیسے جائیں جہاں چاہیں جائیں، نہ اس کو امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر پہنچاؤ۔ مشرک کو کہ راستے میں کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، وہ شرک ہے، وہ آپ پر حملہ نہیں کرتا ہے تو اس کو اپنے امن کی جگہ پہنچا دو۔ کہاں یہ تعلیم اور کہاں ہمارے نام نہاد مسلمان۔ یہ سن 2010 میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ ان دنوں میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا طوفان مچا ہوا تھا پاکستان میں۔ شیعوں کو مسجدوں میں حالت نماز میں قتل کرتے تھے۔ یہیں پنڈی میں یہ نماز ہو رہی تھی، جماعتاً نماز ہو رہی تھی،
برس مارا آ کر کے، حالت نماز میں قتل کیا مسلمانوں کو۔ کہاں وہ کہ جو تمہارے ساتھ نہیں لڑائی کرتے ان کے ساتھ احسان کرو کافروں کو، کہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدے میں گولی لگی یہ، اور شہید ہو گئے۔ اور بہت سے کلمہ گو مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، ان لوگوں نے شہید کیا، پرامن لوگوں کو۔ یہ پرامن اگر مسلمان نہ ہوتے، کافر ہوتے، پھر بھی نہیں مار سکتے تھے۔ اب یہ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت گولی ماری۔ کہاں قرآن کا یہ حکم، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ ان پر احسان کرنے سے نہیں روکتا۔ گولی چلانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اسلامی تعلیمات میں۔ کافروں پر ہاں، یہاں مسلمانوں پر، کلمہ گو لوگوں پر گولیاں چلائی اور اسلامی قدروں کو پامال کیا۔ اور بہت سے علاقوں میں صرف عقیدے کی بنیاد، وہ بھی کیا عقیدہ، گروہی، جماعتی اور فرقی عقیدہ، وہ ہونے کی بنیاد پر سبحان اللہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور پھر اس قتل کرنے کو جہاد کا نام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، یہ صفحہ تاریخ میں اس قسم کی سیاہ تاریخ جو ہے وہ ثبت ہو گئی ہوئی ہے، جس کو پڑھ کر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ رسوائی کا احساس کریں گے، ہاں ہمارے اسلاف ایسے ہوتے تھے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ یقیناً تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ جی، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے اوپر احسان نہ کرو، ان لوگوں کے ساتھ انصاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں، چونکہ تم کلمہ گو ہو، موحد ہو، مسلمان ہو، اس لیے لڑائی کرتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اظہار مودت نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ ہے نا کہ صحابی نے خط لکھا تھا نا، مشرکین قریش کو، کہ مسلمان تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جی، اس نے ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا تھا اپنے کسی مصلحت کے لیے، اس پر یہ آیات نازل ہیں۔ یہ اس صحابی کے اس عمل پر بہت خطرناک عمل تھا۔ جی، اس صحابی کو رسالہ آپ نے بلایا، کیوں کیا ایسا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مرتد بھی نہیں ہوا ہوں، میں کافر نہیں ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، اسلام پر قائم ہوں، میں نے اس مفاد کے لیے کہ میرے بال بچے رشتہ دار وہاں مکے میں ہیں اور یہاں مکے پر مسلمانوں کا حملہ ہونے والا ہے، اور اس وقت میں ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے وہ
ظلم و زیادتی نہ کرے، اس لیے میں نے ان پر ایک احسان کیا تھا، مشرکین پر ایک احسان کیا تھا اپنے بچوں کے خاطر۔ جی، اس پر یہ ساری سرزنش ہے۔ جی، پھر رسالہ المآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات مان لی، اس کو مرتد نہیں کہا۔ جی، ایسے ہماری کلمہ گو جو ہے بات بات پر لوگوں کو دین سے خارج کرتے ہیں۔ رسالہ المآب نے اس صحابی کو دین سے خارج نہیں کیا۔ اتنا بڑا جرم، مسلمانوں کو جنگ کے آگ میں جھونک کرنے وہ کیا ہے، اس کے باوجود معاف کیا، اس کی بات مان لی کہ لیکن نصیحت کی، ایسا نہیں کیا کرتے۔ جی، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہے، اس نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، گناہ ہے، کافر نہیں ہے، دین سے خارج نہیں ہے، گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ جی، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا پس وہی لوگ ظالم ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں فرمایا، اس کو معاف کیا۔ دیگر جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو انہیں کے حامی بناتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی کفار کے ساتھ جو دوستی محبت رکھتا ہے ان میں شامل ہو جائے گا۔ یہ بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس صحابی نے جو غلطی کی تھی اس کی سرزنش ہو گئی، اور اسی مناسبت سے یہ احکام بھی آیا کہ کافر کے ساتھ ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کہ انسانی پہلو ہے اور ایک اسلامی پہلو ہے، ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ جی، اس آیت میں بھی انسانی پہلو کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں، یا خواتین جو وہاں سے ہجرت کر کے آتی ہیں ادھر، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ وہ ان کفار کے لیے حلال ہے نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہے، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کرو، جو خرچ کیا ہے وہ ادا کرو کافروں کو۔ جی، یہ بھی قابل توجہ ہے۔ اور جب تم ان عورتوں کی مہر ادا نہیں کرو تو ان سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے
وہ کفار بھی تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ مصالحت فرمائی، اس میں یہ بات تھی کہ جو اصحاب رسول اللہ میں سے مکہ بھاگ جائیں وہ واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک صحابی اگر یہاں سے بھاگ کر مکہ چلا جائے تو مشرکین کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو واپس کر دینا، لازم نہیں، یہ واپس نہیں کریں گے۔ لیکن جب کوئی اہل مکہ کا بندہ رسول اللہ کی طرف آئے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔ سمجھ آتا ہے؟ اس صلح میں کیا ہے؟ صلح میں یہ ہے کہ اگر کوئی اصحاب رسول میں سے مکہ بھاگ جائے، مکہ چلے جائیں، تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ مشرکین کے لیے ان کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر مشرک کا کوئی بندہ بھاگ کر مدینہ آ جائے تو مدینہ والوں پر واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ رعایت مل گئی نا ان کو بظاہر۔ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت۔ صلح نامہ لکھنے اور اس پر مہر لگنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ ایک خاتون ہے، سبیعہ بنت حارثہ اسلمی، مسلمان ہو کر رسول کے پاس آ گئی، تو اس کا شوہر اس کے تعاقب میں آ گیا اور کہا، اے محمد میری بیوی مجھے واپس کرو، چونکہ آپ نے معاہدے میں یہ بات مان لی ہے کہ ہمارا بندہ آپ واپس کریں گے، اور ابھی عہد نامے کی سیاہی خوش نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیہ کریمہ میں موجود نکات ہیں جو قابل توجہ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔